پرویز مشرف صاحب کے حق میں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غداری کا مقدمہ ابھی کیے جا رہا ہے اور اس کے خلاف آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلے چیف آف آرمی سٹاف جو ریٹائرڈ ہے، صدر پاکستان ریٹائرڈ ہے، ان کے خلاف جو مقدمہ کیا جا رہا ہے، اس کا مستقبل کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس کو ٹیکنیکلٹی میں بھی اگر آپ اس کے جائیں تو یہ طریقہ کار ان کا ٹوٹل غلط ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو انسٹیگیٹ کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو سٹارٹ پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا بالکل کسی بھی طریقے سے. انہوں نے اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے تو پھر جو ہے اس کو طریقہ کار بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سٹینڈ کر سکتا ہے کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر. یہ جو آرٹیکل 6 ہے، دیکھیں آپ کسی بندے کو سنگل آؤٹ کر کے اس مقدمے میں پرویز مشرف صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے آپ یہ آرٹیکل 6 کو امپلیمنٹ ان کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جو کلوزز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بھئی ایڈرز اینڈ بیٹرز جو ہے سیکنڈ جو اس کا کلوز ہے اس میں ایڈرز اینڈ بیٹرز جو ہے وہ ان کو بھی لانا پڑے گا، تو یہ پنڈورا باکس کھلے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کا متحمل ہے. اس وقت پاکستان کو بڑے دیگر ایشوز مسائل میں گھرا ہوا ہے. دیکھیں کہ دہشت گردی کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بڑی بری، پاکستان کی اکانومی بڑی بری حالت میں ہے. آئی ایم ایف کے چنگل میں پاکستان پھنس گیا ہے. آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں تھا یہ سارا. آپ نواز شریف صاحب جن کو ابھی 100 دن 200 دن ہوئے ہیں حکومت سنبھالے ہوئے، آپ سارا ان پہ نظر کرائیں گے؟ دیکھیں مشرف صاحب کے دور سے پہلے سے یہ دہشت گردی کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے اچھے طریقے سے کہ شیعہ کلنگ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس جس کا ہم لوگ نام دیتے ہیں سیکٹیرین کلنگ، شیعہ کلنگ، ہمارے احمدی بھائیوں کے ساتھ جس طریقے سے برا سلوک کیا جاتا تھا پاکستان میں، اس کے علاوہ مسیح برادری کے ساتھ جس طریقے سے برے طریقے سے، یہ تو پرانی دہشت گردی کے چنگل میں تو پاکستان بڑا پرانا پھنسا ہوا تھا. 9/11 کے بعد مشرف صاحب کو ایک خاص راستہ اختیار کرنا پڑا دہشت گردی کے خلاف، اور اس کو مشرف صاحب نے ٹوٹل ڈسمینٹل کیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کا کردار سراہنے والا ہے. انہوں نے 99% جو اریسٹ ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اس میں ISI ڈائریکٹ انوالو تھی. پاکستان میں القاعدہ پورے طریقے سے ڈسمینٹل ہو چکی تھی. طالبان کا نیٹ ورک ٹوٹل ڈسمینٹل ہو چکا تھا. کیونکہ پاکستان کی سیول سروس، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور پاکستان کی آرمی اس کے اوپر متفقہ ہو کے یہ جنگ لڑ رہے تھے. تو اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ان لوگوں نے، مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے. لیکن اس وقت جو ہے وہ سچویشن بہت کنفیوز ہے، اور یہ معاملات جو ہیں بڑے بری طرف جا رہے ہیں. آج بھی دیکھیں آپ پاکستان میں 3-4 دن پہلے کرفیو کی سچویشن تھی. بڑے برے حالات ہیں پاکستان میں. تو ایک مشرف صاحب کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ انفارچونیٹلی جو شارٹ ٹرم پالیسیز پاکستان کی پرانی حکومتوں نے بنائی، طالبان کو کھڑا کرنے والی تو پیپلز پارٹی تھی. یہ بتائیے کہ آل پاکستان مسلم لیگ اور پرویز مشرف کا مستقبل کیا ہے پوری دنیا کی جو آپ کی پارٹی ہے، اور آپ اپنے قائد کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس غداری کے مقدمے کے بعد؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہے. آپ غریب عوام سے پوچھیں، غریب عوام اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں تھیں. پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ مشرف صاحب کے دور میں فورن انویسٹمنٹ آئی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو تھے ان کو مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر بھروسہ تھا. لیکن اب اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی اپنا فیتھ جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں. پچھلی حکومت اور یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کا کوئی کنٹرول، ان کا جو ہے نا ان کا کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی نہ ان کی اکنامک پالیسیز ہیں، نہ ان کی کوئی ڈیولپمنٹ پالیسیز ہیں پاکستان کی. اس وقت ہمارے ساتھ سید شاہ عابدی